ہماری لوک روایت کا حصہ ہے تو یہ صرف ہندوستان کی روایت کا حصہ ہے جو بھی کبیر کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ستیہ پرکاش مشر جی کو ہندی والے جانتے ہیں، میں اردو والوں کے لیے بتا دوں کہ وہ ایسی معروف و اہم شخصیت تھے. جب ان کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے گزرے تو شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اپنا ایک مضمون ان کی نظر کیا تھا. اب ہم سب نظام صاحب کو سننے کے لیے دعوت دیں گے. اس سے پہلے ایک کبیر اور میر کا تقابلی مطالعہ ظاہر سی بات ہے یہاں ہو رہا ہے یا پیش کیا جا رہا ہے، یا جو انہوں نے کہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ عوامی روایت میں جو چیزیں ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں اس میں بہت کچھ چیزیں ایک دوسرے کے سامنے سے بھی آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر. ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ میر کبیر کے کلام سے واقف نہ ہو، مجھے نہیں لگتا. چاکھا چاہے پریم رس راکھا چاہے مان، چاکھا چاہے پریم رس راکھا چاہے مان، تن دے من دے سیس دے نہ دیجیے جان. یہ کبیر کہہ رہے ہیں. میر کہتے ہیں پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عشق میں عزت سادات بھی گئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے سے یہ تو پوری دنیا میں. اچھا، ابھی جو 3-4 دن پہلے جس رائٹر کو اینی ارنوکس کو نوبل ملا ہے، اس کا ایک کوٹیشن بہت وائرل ہو رہا ہے کہ لکھنا ایک راجنیتک کام ہے. تو کہیں نہ کہیں اگر چاہے کبیر لکھ رہے ہوں، چاہے میر لکھ رہے ہوں، چاہے ہم لوگ لکھ رہے ہوں، ہمارے ذہن میں کچھ رہتا ہے ہم کیا لکھ رہے ہیں، ہمیں کیا لکھنا چاہیے. شین کاف نظام صاحب بہت اہم نام ہے اردو کا. ہندی میں ان کا تعارف جو دیا تھا پریموت جی نے، اس میں خاص طور سے ایک بات لکھی تھی. ان کی ایک کتاب پر اگے جی نے بھومکا لکھی ہے. ظاہر سی بات یہ ہندی کے لیے اتنا کافی ہے، یہ پریچے ان کا. ان کا کئی شعری مجموعہ 8 شعری مجموعہ جی، اس میں کچھ نعت بیازیں کھو گئی، دشت میں دریا، راستہ یہ کہیں نہیں جاتا، اور بھی نام ہے رستے کا. مضامین کے مجموعے جو آلوچنا ان کی ہے، لفظ در لفظ معنی در معنی، لفظ کے در پر منٹو احتجاج کا افسانہ، تذکرہ شورائے جودھ پور. اور وہ ساری کتابیں ان کی ہندی میں ہیں. بہت ساری کتابیں انہوں نے سمپادت کی ہیں، سنکلن ہیں. اور خاص طور سے نندکشور آچار جی کے ساتھ انہوں نے جو اردو کے شاعروں پر کام کیا ہے یا اس کے ترجمے کیے، اور نندکشور آچار جی نے اس پہ جو گائیڈ کی وہ بہت اہم ہے. جودھ پور سے تشریف لائے ہیں، اور 7 تاریخ کو آپ کو راجستھان حکومت نے راجستھان رتن سے نوازا ہے. ہم اس کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں. موبائل کے لیے اور آپ لوگ براہ کرم موبائل اپنے سائلنٹ کر لیں. اور 2010 میں گمشدہ دیر کی گھنٹیاں پر آپ کو ساہتیہ اکیڈمی انعام ملا تھا. میں بہت ہی ادب سے ان کو آواز دے رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنا آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، احسان مند ہوں. اور خاص طور سے پریموت صاحب کا دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. برسوں کا وعدہ کسی اور سے تھا، پورا کہیں اور ہوتا ہے. عشق سائتشی کا نام. میں نے برسوں پہلے لاہور میں گھومتے ہوئے گجرات کشور جی سے وعدہ کیا تھا. گجرات جی نے کہا تھا کہ تم ایک بار میرے کانپور آؤ. کانپور آپ کا ہوا تو اس کے ساتھ کان ہی پور لگائیں گے. تو اچھا یہ بھی تیرا. لیکن ہوا یہ کہ میری بدقسمتی کہوں گا کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. اور وہ وعدہ آج پریموت جی کے حوالے سے پورا ہوا. آپ کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ وہ وعدے کا قرض جو میرے برادر بزرگ جرات جی پر تھا وہ آج ادا ہو گیا. آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
آج آپ حضرات نے زحمت کیا سے موسم پر، اور آج کا دن خاص طور سے جشن عید میلاد النبی میں بہت سے دوست آئے، ان کا بھی شکریہ خاص طور سے ادا کروں، اور ونود جی کی صحبت ملی اس کا بھی شکریہ، آپ کی مہمان نوازی کا بھی شکریہ۔ دوستو بات یہ ہے کہ کانپور جو ہے یہ ایک تہذیبی شہر بھی ہے اور ایک تاریخی شہر بھی ہے۔ ہندوستان میں ایسے بہت سارے شہر ہیں جو تاریخی بھی ہیں اور تہذیبی بھی ہیں۔ اس کی تہذیب الگ ہے، تاریخ الگ ہے، تاریخی شہر بھی ہے اور تہذیبی شہر ہونا ایک بڑی بات ہے۔ اور عشق میں خالی تاریخ نہیں ہوتی، عشق کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ مجھے اگر پوچھا جائے تو آج کی تاریخ میں، آج مطلب 9 تاریخ، آج کی تاریخ خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور آج کی تاریخ میں، آج کی پریپیکش میں بھی، دونوں میں یہ موضوع بہت مناسب ہے۔ آج محبت کے پیغمبر سے تعلق رکھنے والا دن بھی ہے، اور آج کا جو پریپیکش میں نے کہا، آپ اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو عشق کی پراسنگکتا کو ٹٹولنے اور الجھتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت آ پڑی۔ آرڈر نے شاید کہیں ایک جگہ لکھا ہے کہ جب لوگ جنگ کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا محبت کی شاعری کر رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ جنگ روکنا کسی شاعر کی یا کسی کوی کے بس کی بات نہ صحیح، لیکن محبت کا پیغام دینا تو اس کے ہاتھ میں ہو نہیں سکتا۔ کسی بھی ملک کو ریگستان بنتے ہوئے روکنا تو کسی بھی شاعر یا رائٹر کے یا فلسفی کے ہاتھ میں، فلاسفر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن اس ریگستان میں رہے ہوئے نخلستان کو بچا لے جانا اس کا ہنر ہوتا ہے، اور یہ ہنر عشق کے بنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عدم تشدد کی روح ہے عشق، یعنی اہنسا کی آتما ہے عشق، عشق تو اہنسا کی آتما ہے۔ مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے اسے جب اردو کا آدمی ہوں نا تو میں اسے الٹ کے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کبیر میر اور عشق، میں پڑھتا ہوں عشق میر اور کبیر۔ اگر میر اور کبیر آج کی تاریخ میں پراسنگک ہیں تو اس لیے کہ آج کی تاریخ میں عشق پراسنگک ہے، باوجود اس کی کہ کبینہ ہو چکا ہے۔ اپنی تمام ترین کمینگی کے باوجود بھی عشق آج پراسنگک ہے۔ میں نے اس کو الٹ دیا، اس کے لیے تو آپ سے معافی مانگی لوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ لغت میں سے تھوڑا سا اپنے جلدی سے ختم کر دوں۔ لغت میں اس کا بیان، پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ عشق کو لغت نے کیا کہا ہے، ڈکشنری کیا کہتی ہے۔ لغت کا بیان ہے کہ عشق کا مطلب ہے کسی چیز کا، شے کا نہایت دوست پریہ ہو جانا۔ بعض طبیب کی اصطلاح ہے، چکتسکوں کی، ویدیوں کی، حکیموں کی پریبھاشا شبداولی میں عشق جو ہے وہ ایک مرض کا نام ہے، ڈیزیز۔ اور وہ ڈیزیز کب ہوتی ہے؟ کسی خوبصورت چیز کو دیکھنے کے بعد۔ مذاق نہ سمجھ، میں ایک حکیم سے میں نے فارسی پڑھی، اور حکیم صاحب کا بھی یہ قول تھا کہ یہ ایک مرض ہے جو خوبصورت چیز، ضروری نہیں کہ کسی مرد یا عورت کو دیکھ کر ہی ہو تصور ہو، پرکرتی کو دیکھ کر بھی آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ کوئی انگریزی کا پوئٹ پانی سے عشق کر بیٹھتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں اپنے آپ کو اس کی نظر کر دیتا؟ آخر نارسیسسٹ نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ اپنا چہرہ ہی دیکھا صحیح۔ بہرحال یہ سب الگ باتیں ہوں گی۔ تو ان کا یہ کتھن تھا کہ، اور اس میں جنون، میں تھوڑا سا اردو سے ہندی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بیسک اپنی ماں سے ہی بات کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو جنون کی ایک قسم ہے جو سندر صورت دیکھنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کا کتھن ہے، کہتے ہیں جیسے عشق وہ استسائے قسم جنون ہے، یہ عنوات کا ایک پرکار ہے۔ یہ کسی کی پنکتی ہے، ہمارے مرزا مرحوم فرمائے گئے ہیں کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ۔ اب آپ اسے مذاق میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ آپ نے عشق کو ایک بہت معمولی سی چیز سمجھ کے نظر انداز کر دیا، تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب یہ شبد جو نکلا، لفظ جو یہ عشق ہے، یہ نکلا ہے عشقیہ سے۔ یہ میں ابھی ساری طب کی بات کر رہا ہوں،
तिब यानी मेडिकल साइंस, मतलब जो यूनानी है, तो ये इश्किया से निकला है और ये एक वनस्पति है, उसका नाम है इश्किया। उस वनस्पति से इश्क बरामद हुआ है। उस वनस्पति की खासियत ये है कि वो अपने पास वाले पेड़ से लिपटती है और उस पेड़ को हमेशा के लिए सूखा देती है। आप उसे अमरबेल कहिए, वो तो ये लफ्ज वहां से बरामद हुआ। अब देखिए कि लेकिन इसका इलाज भी देखिए कि मतलब क्या इसके सिम्टम्स हैं, लंबा है तो मैं छोड़ते हुए कर रहा हूँ, सिम्टम्स आप देख रहे हो। हकीम बू अली सीना इस मरज़ इश्क की निशानियां बयान करते हैं, वो सुन लें आप। आँखों में खला, शून्यता, आँखों में खला होती है, पलकों निरंतर झपकता रहता है, आदमी मुसलसल झपकता रहता है, पलकों निरंतर कमजोर बदन हो जाता है, आंखों में बार बार आंसू आते हैं, शरीर पीला पड़ जाता है, नब्ज बेतरतीबी से चलती है, निरंतर ठंडी ठंडी सांसें लेता है। आगे जो जो कुछ है मैंने छोड़ दिया है, तो ये इस मर्ज की निशानियां हैं। वो ये गया है हमारे यहाँ कि अल्फाज के मानी तो बदले सो बदले, हमने उनकी औकात और उनकी अहमियत को भी कम कर दिया। अगर मुझे पूछा जाए कि पिछले कुछ वर्षों में हमने क्या किया है, हमने एक काम बहुत अच्छा किया है कि हर लफ्ज की औकात कम कर दी, उसकी अहमियत को इतना घटा दिया है कि उस लफ्ज को अपने होने पर भी शर्मिंदा होना पड़े, तो लोग तो मुंह छिपाए बैठा। बहरहाल अब देखिए इसका इलाज भी, ये तो मतलब हुआ, उस इश्क लफ्ज का मतलब हुआ। अब इसका मफहूम भी समझ लीजिए। मौलाना रूम कहते हैं कि शाबाश इश्क, ऐ सौदाए माँ, ए तबीबे जुमला इल्लत हाय माँ, मेरे तमाम बीमारियों का इलाज इश्क है, तू जिंदाबाद, तुझे धन्यवाद है, तू धन्य है। ए इश्क शाबाश, ए सौदा मेरे उन्माद कि ये मेरे इलाज करने वाले, मेरे चिकित्सक, तबीबे जुमला हाय इल्लत माँ, मेरी तमाम बीमारियों का इलाज तू है। ये है इसका मफहूम और वो था उसका मतलब। अब देखिए कि उर्दू और फारसी शायरों ने इसके बारे में नई तरह के शेर कहे और उनमें तो इसको देखिए कि अगर वो कहते हैं कि समझने और समझाने की कोशिश की। मैं आपको कुछ बातें आपसे सीखूं, मेरा पहला इश्क है तो मैं पहले इश्क पे बात करूँगा। पहले फराक साहब का एक शेर सुनो। कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। तौफीक यानी सामर्थ्य। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। अब जोश मलियाबादी का शेर सुनिए। इश्क में कहते हो हैरान हुए जाते हैं, ये नहीं कहते कि इंसान हुए जाते हैं। जोश मलियाबादी कहते हैं। अब वो आदमी जिसने जिंदगी भर इश्क पर अक्ल को तरजीह दी, मेरे मौलाना इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो अल्लामा है, अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। ये इकबाल कह रहे हैं। अगर हो इश्क तो कुफ्र भी मुसलमानी, न हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर ज़िंदगी। ये भी इकबाल कह रहे हैं। और अब देखिए वली क्या कहते हैं कि आतशे, वो शेर छोड़ रहा हूँ जो इन्होंने पढ़ दिया था हमारे। आतशे इश्क सू निकल जाना, इश्क बादों के हक में खामी है, वली कहता है। एक शेर और देखिए वली का कि इश्क गिरियाओ गर्द की मलामत सू वली, खाना इश्क को तामीर किया, उसको बनाया कैसे, आंसुओं से और धूल से, भूलते हुए उससे उसे बनाया। लेकिन मीर कब कहेंगे कि शक्ल बेहतर है इश्क बाजी का, शक्ल बेहतर है इश्क बाजी का। क्या हकीकी हो, क्या मजाजी, कोई हो किसी तरह का इश्क होना चाहिए। बहरहाल इश्क माशूक, इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। लेकिन जो मानी में, जिन मानों में हमने इश्क को समझा है, हमारे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं, ए इश्क तूने
अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर से सर उठाया उस घर को उसको बैठा के छोड़ा, तो वहाँ इश्क को गालियाँ भी दी थी। यानी इश्क के ये डायमेंशन बहुत सारे आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। लेकिन अमीर खुसरो कहते हैं कि काफिर इश्क़ मुसलमानी मेरा दरकार निस्त, मैं इश्क में काफिर हूँ, इश्क का काफिर हूँ, मेरे लिए मुसलमानी कोई ज़रूरत नहीं है। हर रगे मन तारे गस्ता हाजते जुन्नार दिस, मेरे हर एक एक रग जो है वो जाने की जुन्नार है, उसके लिए कहाँ ज़रूरत है मुझे कुछ करने की। तो बाहर का इश्क के ये सारे, लेकिन साहब इश्क में यही अमीर खुसरो एक बहुत दो बातें, दो शेर और सुने। थोड़ा सा फारसी का है तो भाषा टिकट जितना भी समझना है। खुसरो दर इश्कबाजी का बस हिंदू जन्मवाश के जर बनाए मुर्दा बसोजन में जाने के शरा। ए खुसरो, तू इश्क करने में हिंदू औरतों से पीछे मत रह जाना। देख उनको कि एक मुर्दे पर अपनी जिंदगी को निछावर करके जल जाती है। अब उर्फी का शेर इससे भी आगे कि हम जो हिंदू, सुनिए अब शेर छोड़ दीजिए, कि आशिक हिंदू औरतों का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक मुर्दे शमा पर एक परवाने की तरह निछावर हो रही है। आप एक तरफ सती प्रथा की बात करेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन वो इश्क देख रहा है उसमें। मेरे गर्ज करने का मतलब है कि गुल हो, बुलबुल हो, शमा हो, परवाना हो, चांद हो, चकोर हो, ये सारे के सारे। और इसकी कीमत में एक शेर और आप सुने उनका, अमीर खुसरो का, जिससे इश्क मजाजी और इश्क हकीकी की बात साफ हो जाती है। वो कहते हैं हर दो आलम कीमत खूबसूरता, वो अपनी कीमत दो दुनिया मानता है, ज़मीन भी, मतलब ये लोग भी और परलोक भी। हर दो आलम कीमत खुद गुफ्ता निर्ख वाला उनके अजानी अनोज, अरे भाव बड़ा, कीमत बहुत सस्ते मान जा रहा है। आप देखिए कि इश्क के लिए ये मकाम जो था अमीर खुसरो का मकाम है। और अमीर खुसरो को यह मकाम कहाँ से मिला? अमीर खुसरो को ये मकाम, अगर आप इसे तसव्वुर निज़ामुद्दीन औलिया से मिलता, निज़ामुद्दीन औलिया का ये सिलसिला कहाँ जाता है? हज़रत अली तक जाता है। तो इस तरह इश्क की रिवायत जो है वो हमने मजाजी तो आपने मान ली, और उससे माफ़ कीजिए कि जिस तरह उसके इश्क मजाजी के जो माने हैं उन छोड़ दीजिए, मैं उन सबसे अवश्य इस वक्त बात न करूं। एक शेर हाफिज शिराजी का सुन लें कि मैंने जिस वक्त, हाफिज शिराजी का फारसी का शेर है वो छोड़ दें, मैंने जिस वक्त चश्मे इश्क से वजू किया, इश्क का झरना बह रहा है और मैंने उसमें वजू किया, उसी वक्त जो कुछ भी उसके अस्तित्व में था उससे पहले इश्क के झरने से मैंने हाथ पैर धोए, वजू किया, और उससे उस वक्त जो कुछ भी दुनिया में था उस सब पर मैंने जनाजे की नमाज पढ़ ली, यानी मर गए मेरे लिए वो सब। अब मेरे लिए जो कुछ है वो इश्क। ये तमाम बातें हमें रिवायत में मिली है, परंपरा में मिली है, उर्दू की नहीं। आप इसे उर्दू की परंपरा कहते ये न कहिए ये किसी और की परंपरा है, ये भारत की परंपरा है, और भारत की परंपरा को ये सब वहाँ से मिला। आगे यहाँ पर न वहदत शऊर की बात है, न वहदत और दूसरे, इन सबको छोड़कर जी आप कुछ कहें, मतलब ये है दोनों ही वहदत उन सबसे निकल करके बात करता है। और जब शेख सादी ये कहता है कि तू मैं हो जाऊं, तू मैं हो जा, मैं तू हो जाऊं, हम दोनों एक हो जाएं, ताकि कोई ये न कहे कि तू दूसरा और मैं दूसरा। तो ये शेख सादी तक आता है। अब देखिए कि लेकिन बहुत सारे ये बातें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन एक शेर और सुने जो मैं कल आपको सुनाना चाह रहा था। अब ये रहा कि मैंने माना, अब ये देखिए आशिकी कह सकता है, मैंने माना देर को हकने किया पैदा भले, मैंने माना कुन फायकुन, उसने कुन कहा, उसने कहा कुन हो जा, और ये सृष्टि का निर्माण हो गया। अब वो कहता है कि ये मान लिया, मैंने माना देर को हकने किया पैदा भले, मैं वो खालिक हूँ कि मेरे कुन से खुदा पैदा हुआ। मैंने जब कुन कहा तो खुदा हुआ,
اس کے حسن کہنے سے تو دنیا بنی، لیکن میں نے جب ان کہا تو خدا پیدا ہوا، خدا بن گیا. تو اس لیے عشق جو ہے یہ اس پورے روشنی میں دیکھیں آپ تو وہ مذہب کا جوہر ایسنس بھی ہے. ہر دھرم کا تتو اس کا نچوڑ جوہر بھی اس کا ہے، اور یہ عبادت بھی عشق ہی کی ایک صورت کا نام ہے. چنانچہ اگر اس پورے روشنی میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ عشق جو ہے وہ اس کائنات کی نہیں بلکہ ہر اس چیز کی آتما روح ہے جو ذی نفس ہی نہیں پتھر بھی ہے. اور شاید اسی لیے ہندو لوگ پتھروں میں پران پرتشٹھا کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس پر مورتی کے ٹوٹنے پر واویلا مچاتے ہیں. بارہ یعنی عشق، کیونکہ اب وہ پتھر نہیں ہے، اب ان کے لیے وہ زندہ چیز ہے، اس لیے وہ پتھروں سے اپنی مرادیں پوری. وہ صحیح ہے یا غلط یہ بس چھوڑ دیجیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا سارے مذاہب کی روشنی میں کہ پہلے حسن پیدا ہوا تھا کہ عشق. بڑا اہم مسئلہ ہے یہ لوگوں کا کہہ دینا کہ حسن تھا اس لیے عشق پیدا ہوا. ایک طبقہ یہ بھی، اور بڑے فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ پہلے عشق تھا اس لیے حسن پیدا ہوا. صوفیاء کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو خود کو اپنے کو ظاہر کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے یہ سب دنیا بنائی کہ تاکہ مجھے آپ دیکھ لیں. اور اسی لیے ایک شعر اس کا دیکھیے کہ شاید چکپس لکھنوی ہے کہ دنیا پہ اپنا حسن، شعر کو غور سے سنیے گا، دنیا پہ اپنا حسن جتانے کے واسطے، دنیا پہ اپنا حسن جتانے کے واسطے احسان لیا ہے روح نے مجھ غبار کہا. چھپانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے بھی نہیں، جتانے کے لیے. دنیا پہ اپنا حسن جتانے کے واسطے احسان لیا ہے روح نے مجھ غبار کہا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سارے اسلامی فلسفے کو کیوں پیدا تو وہیں سے ہوا، لیکن یہ ماننا بھی ٹھیک نہیں کہ صرف عشق جو ہے وہ اسلام ہی کی دین ہے یا صرف اسلام ہی میں ہے. علامہ اقبال نے اپنی کتاب تاریخ تصور تاریخ تصوف میں بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ہر مذہب میں تصوف موجود ہے. ایسا کوئی مذہب نہیں جس میں تصوف نہ ہو. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف ان مذاہب میں پھیلتا ہے جہاں کرم ناکام ہو جاتا ہے، آدمی کرم کرنے سے جی چراتا ہے تب تصوف پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے تصوف کی تاریخ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تصوف بڑا ہے اس وقت آدمی اکرمنیہ ہو گیا ہے، وہ کام نہیں کرتا. اس لیے جہاں ہندوستان کی حد میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اسلام کے لوگوں کو لڑنے جلنے کی طاقت نہیں تصوف میں چلے گئے، بھکتی مارگ میں. حالانکہ اس کا دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ سارے لوگ جب پست ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو لوگ مفتوح تھے، ہارے ہوئے لوگ تھے، تو اسی لیے شاید یہ محاورہ بنا ہو کہ ہارے کو ہری نہ ہو، شاید اسی لیے ہوا. لیکن انہوں نے یہ کیا تصوف صوفی یا عشق، میں تو تصوف اور عشق کو ایک ہی چیز مانتا ہوں. اور ان کا پورا اگر آپ مطالعہ غور کریں تو آپ پائیں گے مجھ سے متفق ہوں گے. جو بھی اسلام اور قرآن، حدیث، نہج البلاغہ، قصص الانبیاء، ان سب کے مطالعے سے معلوم ہوگا آپ کو کہ وہاں خلق، خالق، مخلوق، سرشتی، سرشتہ اور انسان، اور خادم، خدمت اور مخدوم، ان سب کو تصوف نے عشق، عاشق اور معشوق میں بدل دیا. نہ سیوک رہا، نہ سوامی رہا، نہ سیوا رہی. وہاں تو اب صرف عشق رہ گیا، عاشق رہ گیا اور معشوق رہ گیا. یہاں اس بات سے خاص طور سے ایک بات میں آپ سے عرض کی، یہ رہ گیا اب تصوف کے جتنے ڈائمینشن، یہ میں نے آپ کی بات بہت سی چیز چھوڑتے ہوئے یہ بات عرض کروں آپ سے کہ تصوف کے متعلق بہت سی باتیں کہی گئی، مطلب شابدک ارتھ کے بارے میں. لیکن ڈاکٹر صفدر آہا ایک بڑی عجیب بات جو میرے لیے شاید آپ لوگوں نے ضرور پڑھی ہوئی، پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے، لیکن میرے لیے بالکل نئی بات تھی. چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر
कोट, ये डॉक्टर सफदर आन ने लिखा है अपनी किताब में कि सुफा मदीने की मस्जिद नबवी में एक चबूतरा था। हजरत मोहम्मद के मक्के से मदीने जाने के बाद मदीने से आने वाले लोग स्थायी रूप से इसी खाने पीने और रहने की व्यवस्था होने तक उसी चबूतरे पर रहते थे। उसी मजबूरी में खाना पाना मिल नहीं रहा था। वो जो बैठा है वो भूखा भी है, प्यासा भी है, परहेजगार अपना आप हो जाता है। वो और निगरे का तस्वीर से जोड़ दिया गया। कोई भी बात बंद नहीं थी, बहुत जरूरी बात। जिंदगी में खाली तस्वीर जरूरी नहीं, कुछ और चीजें भी जरूरी है। बात है तो अब वो कह रहे हैं कि तसव्वुफ जो है या सूफी जो है वो वहां से जुड़ा है। सवाल ये है कि इसलिए सूफियों का विरोध भी बहुत हुआ, उनके कट्टर गए होंगे और माशाअल्लाह आज आपके देश में भी ऐसे लोग हैं, इसलिए आज तो इसका होना और भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे लोगों के दरमियान कुछ आवाज़ तो उठनी ही चाहिए। फर्क है, तसव्वुफ ने सूफियों के इश्क के सिद्धांत इस्लाम की धर्मानुयायियों के लिए असहनीय थे, नाक़ाबिल बर्दाश्त। और ये बर्दाश्त कैसे हो, क्योंकि आपने खल्क, खालिक और मखलूक, खादिम, खिदमत, इन सब को आपने इश्क, आशिक और माशूक में 6 पॉइंट उनके थे, उनको आपने 3 पॉइंट में बदल दिया। इश्क है, आशिक और माशूक है और सब बकवास है, क्योंकि मैंने तो इश्क के चश्मे से वजू किया है और अब इसके बाद सब पर जनाजे के नमाज पढ़ी, बाकी सब गए। अब ऐसी सूरत में उनका विरोध हुआ। आप अगर उस ज़माने की तुर्की शायरी पढ़ेंगे, अगर आप उस ज़माने के माफ़ कीजिए फारसी शायरी जो पुरानी से पहले, इसलिए रूमी ने कहा था कि कुरान हस्त ज़बान पहलवी, अपनी मसनवी के लिए कहा कि पहलवी ज़बान है, फारसी का पुराना नाम ये कुरान है। तो उसमें सभी को चरित रहीम कहा, इनको उन कविता में धर्म के ढंगी कहा। और सूफियों पर जो जो जुल्म हुए वो मैं रिपीट इसलिए नहीं करूँगा कि अब सब लगभग आपको पता है कि क्या क्या उन्होंने मंसूर से लेके सब तक। आप यहाँ जहाँ अहम ब्रह्मास्त्र बड़ी चीज़ है, वहाँ अनहद की सजाए बहुत है, तो बहुत पहले से ही वो सब तन से जुदा हो जाता है। बात क्या है, तसव्वुफ या सूफीज़ या सूफ तसव्वुफ, वो पूरा का पूरा ईश्वर एक सौंदर्य है, वो ये मानता है। अब देखिए इस बात का ताल्लुक उस तिब्बी मामला से, चिकित्सा के मामले में जो मैंने पहले अर्ज किया, उससे भी जुड़ता है कि वो सिर्फ एक सौंदर्य है और उस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए चाहे वो मूर्त है या अमूर्त है, सगुण है या निर्गुण, पाने की कल्पना में आदमी जी रहा है। और ऐसे में वो एक प्रकाश है जिसे हर जगह देखिए आप पूरे मेथोलॉजी से गुजर जाइए, पूरे असातीर से गुजर जाइए, मतलब सारे पौराणिक कथाओं से दूर का किस्सा याद रखिए, और सभी जगह ईश्वर एक प्रकाश है। और उस प्रकाश के 2 तरीके हैं, एक जमाल है और एक जलाल है। जब जलाल आता है उस प्रकाश को तो वो सूरज की तरह जाहिर होता है, और जब जमाल आता है तो वो चांद की तरह जाहिर होता है। ये जलाल और जमाल का जो तसव्वुफ का तसव्वुर था, उस तसव्वुर से आगे बढ़े। और यहीं पर आकर के मीर कहते हैं कि हस्ती अपनी है बीच में पर्दा, हम न होवें तो फिर हिजाब कहाँ। हस्ती अपनी है बीच में पर्दा, हम न होवें तो फिर हिजाब कहाँ। और अब ये देखिए इसको कबीर किस तरह कबीर के यहाँ आया ये कि जल में कुंभ कुंभ में, मशहूर तो हुआ, फिर भी सुन लें। जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जम जल में समाना, यह तथ्य कहे गानी। आप देखिए कि वृद्धारण्य को उपनिषद में एक जगह वो कवि कहता है उपनिषद का कि अब देखिए कितना जवाब मतलब तसव्वुफ से किस कदर मिला हुआ, खास तौर से मुलाहिजा करें। वो कहता है कि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे सामने से वो आवरण हटा ले जो बड़ा प्रकाशमान है। मैं जानता हूँ कि इस प्रकाश के पीछे जो कुंभ है, जो घड़ा है, सत्य उसमें छिपा हुआ है, यानी तू उसमें, लेकिन इसके ऊपर जो है ये रोशनी का पर्दा है, तो तू इस रोशनी को हटा ले। तमसोमा ज्योतिर्गमय नहीं कह रहा है वो कह रहा है कि इस रोशनी को हटा, तो उजाले का अंधेरा जो है वो अंधेरे के उजाले से बड़ा होता है। हम आज की तारीख में उजाले के अंधकार में जीने के लिए मजबूर हैं।
اور چونکہ ہم اس پہلے کا ادھکار میں چلے ہیں چنانچہ پھر داخلی پروچوں پر عشق بہت ضروری ہو گیا ہے. اس لیے آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس کے لیے میں وقت مبارکباد دیتا ہوں کہ اب اس اجالے کو خدا کے لیے اٹھا لیجیے. اس روشنی کے شہر میں ہماری روشنی فیض سے لے کے اب تک سب نے یہی کام کیا. اب اچھا کو مارنے کے لیے آپ دیکھیں دو باتیں چھوڑ دیے کچھ بات میں. مارنے کا ایک طریقہ تو اندریہ دمن سنیم ہے. بات ایک اردو کا آدمی تو اس کے ٹرمینالوجی کے لیے میں ہندی کے لیے اگر غلط بول جاؤں تو آپ شمار کریں کیونکہ تو ٹرمینالوجی وہی جب سوچ رہا ہوں اردو میں لکھ رہا ہوں ہندی. اور دوسرا طریقہ عشق ہے. عشق میں ایکاگرتا اور تنمیتا ہے جس کا حوالہ ہم نے حافظ کے شعر سے دیا. اس کے ہوتے سوتے آدمی کا دھیان دوسری طرف جاتا ہی نہیں. سریانی تصوف نے اب دیکھیں سیاح میں نے کہا جیسے اقبال نے فرمایا کہ وہاں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے کہ جہاں تصوف نہیں ہے. اب سریانی سے جو تصوف آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھاؤں کو دمن مت کرو. آپ اگر اچھا کا دمن کریں گے تو کوئی راستہ نکال لے. اس لیے ان اچھاؤں کو سنسکارت کرو. اب دیکھیں اچھا کو سنسکارت کرو. آپ انہیں تہذیب اور ترتیب دیجیے اپنی خواہشات کو جس کا نام ہمارے بھائی نے انا سے جو اس بات کو جوڑا تھا. تو آپ اگر ان تمام خواہشات کو آپ نے تہذیب یافتہ کر دیا تو عشق مجازی عشق حقیقی ہو جائے گا. ورنہ وہ عشق مجازی رہے گا اور اس کا تعلق جنس سے ہی رہے گا, سیکس سے ہی رہے گا, یون سے ہی رہے گا. اور میر کے یہاں دونوں میں نے جب میر صاحب میر کے لیے جب ان سے بات کی وہ جب مجھے یاد آتا ہے شاید نیتشے کا قول ہے یا گیٹے کا کہ there is no fact, only interpretation. نیچے کا میں تھوڑا سا کتا تو کنفیوز ہوئی تھا دنوں سے عشق پڑھتے پڑھتے جو چیز کی نہیں وہ پڑھ رہا ہوں تو پڑھ رہا ہوں تو کنفیوز تو ہو ہی سکتا ہے. بات ہے میں نے اپنی ہمارے تیواری صاحب سے یہ کام ہے ایسے دو لوگوں کو بلایا چلو نے کیا ہی نہیں یہ اس بات کو بول رہے ہیں. ان کے بارے میں کیسے پتا آپ کو؟ آدمی شریف دکھتا ہے میری میں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا پر مانتا ہوں. بدماش لوگ عشق کا یہ میں نے نہیں کہا. یہ جو کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانیں پر کیا میرے گزارش ہے سے ذرا سا لائٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ترتیب اس کی تہذیب کیجیے. جس نے اس کی تہذیب نہیں کی اچھاؤں کی وہ اسے क्षमा کریں. وہ عشق کے معنی نہیں جانتا, مطلب نہیں جانتا اور مفہوم کا تو سوال ہی نہیں. میں معنی مطلب اور مفہوم تینوں ڈگریوں میں فرق کرتا ہوں. تو اب دیکھیے اس کی ایک مثال میر صاحب کا شعر. خواہش کو اچھاؤں کو سنسکارت کیا ہے. دور بیٹھا غبارے میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تصور کیجئے کہ میر صاحب مر گئے ہیں. تصور کیجئے کہ مرنے کے بعد خاک میں مل گئے ہیں اور ان کا معشوق قبرستان سے گزر رہا ہے اور اس میں پگولا اٹھ رہا ہے. صرف تصور ہے. اور وہ جیسے اسے دیکھتا ہے ایک الگ سے بیٹھ بغول نیچے نہیں اٹھتے اٹھتے بیٹھتا. دور بیٹھا غبارے میر اس سے عشق بھی یہ ادب نہیں آتا. مرنے کے بعد بھی یہ ترتیب اور یہ تہذیب اور یہ تمیز سیکھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے لپٹ جاؤں. زندگی میں نہیں ہوا. یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف کا سیدھا راستہ ہے. ایک شے تو یہ سارا اب چونکہ وہاں سنیاس نہیں ہے یہ بڑی بات. سیلیبریشن نہیں ہے, برہمچریہ نہیں ہے. چنانچہ ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں صرف 3 باتیں کر کے 4 باتیں کر کے اس چیپٹر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اجازت چاہوں گا کہ اسلام میں شیطان موجود ہے, تصوف میں نہیں. بتایا یہ جاتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ صاحب میں آپ کا عاشق ہوں, اس مٹی کے ٹھیلے کو سلام کیسے کرو, سجدہ کیسے کرتے. بات اسلام کامیچھا کو پراجت کرو یہ کہتا ہے.
तसव्वुफ कहता है कि उसे संस्कारित करो, फना कर दो उसे। ईश्वर का दर्शन कयामत में होगा, हश्र के दिन। वो कहते हैं कि नहीं, रुवायत कहते हैं उसे, वो यहाँ होगा। और इसका सबूत देखिए आप, क्या खुद गालिब का शेर है और किस कदर बहुत वाज़ेह कहा। ये तसव्वुफ से ये यूं ही नहीं कह दिया कि ये मसाइल तसव्वुफ की तरह बयान गालिब तुझे हम बड़ी समझते, वाकई उसने मसाइल तसव्वुफ को उठाया। भला सके ये शेर कि गालिब है रुतबा फ़हम तसव्वुर से कुछ परे, जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसका रुतबा मेरी कल्पना और मेरी अक्ल, मेरे विवेक दोनों से ही ऊपर है इससे बंदगी। ये मेरी बंदगी की नाकामी असफलता है कि मैं अली को खुदा कहूं। यानी अगर मैं अली को खुदा कह देता हूं तो ये मेरी कमजोरी है। कभी इसका कि आप कहते हैं तुम खुदा है क्या जो तुमसे डरूं, मतलब खुदा हाईएस्ट है। वो कहते हैं मैं अली को खुदा कहूं तब भी उनका रुतबा बराबर नहीं हो, क्योंकि तो मेरे तसव्वुर से परे है, ये गालिब कहता है। तो ये तसव्वुफ का जो ये कहा गया कि ईश्वर का दर्शन क़यामत में होगा, तसव्वुफ कहता नहीं है इसी में होगा, और उसका सबूत गालिब का ये शेर है। बात ये अगर अलग से चीज़ें जिन पर मैं फिर कभी आपसे कभी मौका मिला तो, और जो जिनका शेर इन्होंने कहा कि इश्क एक मेरी भारी पत्थर है। भारी पत्थर मुहावरा है उर्दू का। अब उस भारी पत्थर को जोड़ के देखिए, कब ये तुझ ना तो, अब जब मजाजी में तो ये हो गया कि तुझसे कैसे उठेगा। जैसे इन्होंने सर का इंटरप्रिटेशन किया था कि भाई सर जो है वो तो आपका पूरी अना है आपकी, और वो किस तरह बर्बाद हो जाती है वगैरह वगैरह। तो ये कह रहा है कि अगर इश्क एक भारी पत्थर है, अब दोनों ही हैं, कब ये तुझ नात वहां से उठता है। एक तरफ चैलेंज भी है, दूसरी तरफ मायूसी भी है कि ये बाबू साहब ये काम आपसे नहीं होने का है, लेकिन दूसरा कहता है कब ये तुझ नात वहां से उठता है, चल निपट। तो ऐसे ये वीर का एक बड़ा खसा रहा है। अब जरा आखिर में ये सारे छोड़ते हुए मैं एक बात आपसे आखिर में अर्ज करूं, वीर राबिया की। अब राबिया का जिक्र करते हुए देखिए कि उसे पूछा गया, धड़न निकल रही है कि बीबी कैसा कहाँ जा रही हो इस आलम में, सबसे खूबसूरत औरत उस वक्त ईरान की। क्या बीबी पहना मादरजात कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है आप, और एक हाथ में क्या ले रखा है। एक हाथ में मेरा आतश आग है, इसमें आग है, इसमें पानी है, इसमें आग है। काहे कि इससे मैं दोजख की आग बुझा दूंगी और इसे जन्नत को आग लगा दूंगी। अब मीर का शेर सुनिए, जाए है जी निजात के गम में, मोक्ष मिल जाए, जाए है जी ऐसी जन्नत गई जहन्नम में, ये मीर कह। अब देखिए राबे से किस तरह में, जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नम में। अब वो कह रहे हैं कि जन्नत को जला दूंगी, दोस्तों का। अब मैं रूह में, वो कहती है कि मेरा तो किसी ने पूछा कि तुम्हें रसूल का वगैरह का कुछ फिक्र है नहीं। कहते हैं अल्लामा इकबाल से एक बार किसी ने पूछा कि आप नमाज नहीं पढ़ते, आप सोमो शराब के पाबंद नहीं है, दाढ़ी बाड़ी रखे हुए नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आप हकीम होते हैं। अल्लामा ने हंस के जवाब दिया कि मैं कौम का कबाल हूँ, अगर कबाल को हाल आने लगेगा तो कबाली कौन गाएगा। ये तो उनका बड़े लोगों का मजाक था। लेकिन आप ये देखिए कि वो कहता है कि राबिया कहती है कि मेरे दिल में रसूल के लिए जगह नहीं है, मेरे लिए तो शैतान की नफरत करने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में तो अल्लाह का इश्क भरा पड़ा है, कोई जगह है ही नहीं। नफरत और मोहब्बत की कोई दूसरे के लिए गुंजाइश है ही नहीं। मेरा तो सिर्फ एक ही मामला रह गया, मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं किसी और से नफरत भी करूं या प्यार करूं, दोनों ही नामुमकिन है। तो लेकिन हमारे फराग साहब का एक और मामला है, उनकी किताब है उर्दू की इश्क शायरी, मौसूफ लिखते हैं उसमें कि आशिक होने के लिए अक्लमंद होना जरूरी है। ये मैंने यहाँ इसलिए खत्म किया कि वो पहली बात भी मैंने वहां खत्म की थी जहां हाली का शेर पढ़ा था कि तूने कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर से सर उठाया उसको बिठा के छोड़ा। वैसे ही फराग साहब सारी बात खुद ये कह रहे हैं। उनका शेर एक मैंने छोड़ा, वो अब सुना देता हूँ आपको कि दोस्त
عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، اے دوست عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے، یہ فراق کہہ رہے ہیں، اور وہی فراق کہہ رہے ہیں کہ عشق کرنے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ وہ سجدہ کیا، وہ سجدہ کیا رہے احساس جس میں سر اٹھانے کا، وہ سجدہ کیا رہے احساس جس میں سر اٹھانے کا، عبادت اور بقدر ہوش توہین عبادت ہے۔ اب ایک وہ جس کے قتل کے بہت سارے قصے آپ نے سنے، ایک صاحب ہوئے مسعود بک، یہ 14ویں صدی صوفی تھے، وہ کہتے ہیں کہ عارف و معروف و مانی یکست، میں ایسے پڑھتا ہوں، عاشق اور معشوق دونوں ایک ارتھ میں ایک ہی ہیں، لیکن جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ خدا ہو جاتا ہے۔ یہ مسعود بک کا۔ اب ذرا ایک اپنشد پہ ایک نظر ڈالیے، چھاندوگیہ اپنشد میں کہا گیا ہے، معاف کیجیے، کٹھوپنشد میں کہا گیا ہے کہ دیوتا ہو کر ہی دیوتا کو پایا جا سکتا ہے۔ اب آپ اس کا اسرار، اس کا رہسیہ دیکھیں، دیوتا ہو کر ہی دیوتا کو پایا جا سکتا ہے۔ اگر میں دیوتا ہو جاؤں تو پھر دیوتا کو پا کیوں رہا ہوں؟ سارا اسرار تو اسی میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دیوتا ہو کر ہی دیوتا کو پایا جا سکتا ہے، غرض کے معشوق ہو کر ہی معشوق کو پایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ معشوق ہونے کی ہمت نہیں ہے، اب یہاں دو فرق ہے، میں غزل پہ تھوڑا سی بات کروں گا آپ کی، تو اب آپ دیکھیں کہ ایران کے کلچر میں، سامی کلچر میں اور ہمارے کلچر میں یہ سب کانٹیننٹ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بنیادی فرق ہے کہ وہاں عاشق مرد ہے، عورت معشوق ہے۔ ہمارے یہاں عورت عاشق ہے اور مرد معشوق ہے۔ آپ پوری شاعری اٹھا کے دیکھیں، چھاپ و تلک سب چھینی، یہیں سے سنیے، آگے کی طرف ساری چھوڑ رہا ہوں، میں صرف امیر خسرو پہ آ جاتا ہوں۔ چھاپ تلک سب چھینی رہو سے نینا ملائے گی، کیا ہے؟ کبیر نے بھی یہ کام کیا، میر نے بھی یہ کام کرنا پڑا آخری زمانے میں، اور کبیر کے تو بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ غزل کے کچھ معاملات آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ وہاں تصوف کی جو ایک ٹرمنالوجی تھی فصل اور وصل، اس کا ایک انٹرپریٹیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم نے گیہوں کا دانہ کھایا یا ایپل، جو بھی چاہے، عیسائی مان لیجیے ایپل کھا لی، ادھر سمجھ گیا تو گیہوں کھا لی، گیہوں کا دانہ کھا، اس دانہ گندم کھانے کے عوض میں جنت سے دھکیا دیے گئے موصوف، انہیں نکلنا پڑا جنت سے۔ آپ آج بھی دنیا کو جنت بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ غور کیجئے گا اس بات پہ، وہ آپ کے دماغ سے نکلا ہی نہیں، آپ ابھی تک جنت میں ہی جی رہے ہیں ان تمام تکلیفوں کے باوجود۔ اس لیے آپ ہر بات کہتے ہیں کہ دنیا کو جنت بنا دیں گے، ارے بھائی زمین کو زمین رہنا تو جنت کو جنت رہنا، تو یہ بھول رہے ہو کہ جنت پہ زندہ آدمی نہیں رہتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج تک جنت کا جو obsession ہے آپ پر، وہ اس قدر حاوی ہے جنت کا obsession آپ پر کہ آپ اس سے چھوٹے ہی نہیں۔ اب اس کی وجہ سے آپ ایک مسلسل ہجرت میں ہیں، خیال کیجئے گا، ہجرت یعنی نقل مکان، آپ نے مکان چھوڑ دیا، آپ پردیس میں، آپ کا گھر تو وہ ہے، یہ دنیا میرے بابول کا گھر، وہ گھر ہے سسرال، وہاں جانا ہے مجھے، تو آپ وہاں جانے کے لیے اس قدر خوفزدہ، یہ پورا فلسفہ آپ کا، اس فلسفے میں آپ کی ساری پوزیشن اس بات پر ہے کہ میں اس دنیا میں، یہ دنیا میرے یہاں رہنے کے لیے ہے ہی نہیں، مجھے تو وہاں جانا ہے واپس، جہاں سے میں ٹھکرا دیا گیا۔ اس سارے کو واپس حاصل کرنے کے تو جو میری پوری زندگی ہے، یہ ویوگ کی زندگی ہے، ہجر پورا، میں جب وہاں پہنچ جاؤں گا تو میرا وصل ہو جائے گا، ملن ہو جائے گا۔
اسی لیے صوفیاء کرام میں جب صوفی کی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا، ملن ہو گیا ان کا۔ تو یہ ملن اور جدائی کا پورا فلسفہ اردو غزل میں ہی نہیں تصوف سے لیا گیا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو معشوق ہے ان کا، آپ کا عالم غزل کا، وہ اصل میں امیجنیٹو ہے، آئیڈیل ہے، اور آئیڈیل اور امیجنیٹو سے آپ کا وصال نہیں ہوتا، اس سے محبت نہیں ہوتی۔ ہم نے ایک بار بہت بچپن میں ایک بہت برا مضمون لکھا، تو ہم نے کہا کہ صاحب ذرا ہم سوچیں کہ ان سارے شاعروں کی بات کو ایک پینٹنگ میں بنایا جائے تو انار کے دانے کی طرح دانت ہیں، بادلوں کی طرح زلفیں ہیں، بجلی کی طرح آنکھیں ہیں، اگر یہ سارا بنائیے تو کیا سپرنکا کا منہ بنے گا کہ کوئی معشوق کا چہرہ بنے گا؟ لیکن یہ سارا آئیڈیل ہے، تصوراتی ہے، واقعی کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے غزل میں اس لیے ان کی زندگی میں اس کا وصال، یاد رکھیں میں بات عاشق اور معشوق اور عشق کی کر رہا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ کوئی ہو تو میر کہتے ہیں یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہ وہم کا کارخانہ ہے، کچھ ہو تو یقین ہو، اس پر اعتبار کریں، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں تو اب آپ سوچئے جیسا وہ کہہ رہا چشمے پہ ہاتھ دھو لیے، وضو کر لیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے ان کا تمام زندگی صوفیوں کی جو ہے یا اردو شاعر کے جو تصور کے، جیسے آپ نے کہا عشق مجازی اور عشق حقیقی، وہ تو ہے، آپ نہ چاہیے اب، کیونکہ آپ تو عشق اب مجازی کر رہے ہیں کہ حقیقی کر رہے ہیں۔ بھائی ایک سیدھی سی بات ہے کہ یہ سپنے اور سچ میں کیا فرق ہے؟ سپنا بڑا ہے کیونکہ سپنے کے پاس سچ ہے، سچ کی بدنصیبی ہے کہ اس کے پاس سپنا نہیں ہے۔ تصوف یہ بتاتا ہے کہ سچ کے پاس سپنا کہاں ہے، سپنے کے پاس تو سچ ہے، آپ اسے کہتے ہیں تمہارے سپنے کا سچ ہے، چاہے زبان آپ کی شاعرانہ صحیح، اور وہ اگر نہیں ہو تو ساری کائنات کا ارتقا کس بنیاد پر کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اسی ابدارنا کا، لیکن یہاں آ کر کے ہمارے ہاں اب دیکھیے کہ کس طرح ہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک شعر سب سے پہلے جس کا بہت بار ذکر ہوا یہاں، اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ خود غزل جو ہے اس کو بنیادی طور پر وہ عشق شاعری ہے، یہ ہمارے حالی سے نہیں، حالی شبلی سے لے کر کے فاروقی تک کہتے ہیں کہ غزل بنیادی طور پر عشق کی شاعری ہے۔ اب جب عشق کی شاعری ہے تو ساری بات تو عشق پر بھی ہو رہی ہے۔ اب وہاں ہوا یہ ہے کہ جس کا ہوا ایک شعر سنیں حافظ کا، حافظ صبور باش کے در راہ عاشقی، ہر کس کے جان داد بجانے نمی رسد، بجانا نمی رسد۔ حافظ صبور باش کے در راہ عاشقی، ہر کس کے جان داد بجانا نمی رسد۔ جو جان نہیں دے سکتا وہ اپنے معشوق تک نہیں جا سکتا۔ حافظ شیرازی کہہ رہے ہیں 1390 کی بات ہے۔ کبیرہ یہ گر پریم کا خالہ کا گرنا، یہ کہاں ہے؟ اب اسے یہاں سے لاتے ہیں، ہمارے میر صاحب بھی لاتے ہیں کہ عشق کی رہنا چل خبر ہے شرط۔ اب دیکھیں ایک آدمی ایسی باتیں کرتے کرتے غزل کا شعر نکال لیتا ہے، بات عشق کی کر رہا ہے، عشق کی رہ نہ چل خبر ہے شرط، اول غام ترک سر ہے شرط۔ پہلے قدم پر سر چھوڑنا شرط ہے، کاٹنا نہیں، چھوڑنا جو آپ کی بات سے زیادہ ملتا ہے، انا کو چھوڑنا، ترک کر، وہ کہہ رہا وہاں سے سر کو چھوڑ دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ جامی کا ایک شعر سنیں، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ آپ کہتے ہیں جاتی نہ پوچھو سادوں کی، پوچھ لیجئے گیان، مول کرو تلوار کا پڑے لنکو جان۔ اور میر صاحب کہتے ہیں سید ہو یا چمار ہو، اس جا وفا ہے شرط، کب عاشقی میں پوچھتے ہیں ذات کے تئیں۔ اب لیکن یہاں ایک بات آپ سے اور کر سکتا، آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میر نے کبیر کو نہیں سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کبیر نے حافظ اور عرفی اور جامی اور ان سب کو سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنتے میر
अब एक शेर मीर का सुन लें, इस सिलसिले में थोड़ा सा विषयांतर है लेकिन सुन लें, इसे बर्दाश्त कर लीजिएगा कि जिस जाए सरापा पे नजर जाती है उसके पूरे बदन की जिस जगह पर मेरी नजर जाती है, आता है मेरे जी में यही उम्र बसर कर। लेकिन अब देखिए जरा सा सुंदरकांड उठा के वाल्मीकि संस्कृत में श्लोक लिखा है, वो आपको रात में घर बता दे, मतलब समझते। रावण कह रहा है सीता से, ए सुंदर स्त्री, मैं तेरे शरीर के जिस अंग पर नजर डालता हूं वहां मेरी आंख और मेरी आत्मा अटक जाती है। ये वाल्मीकि कह रहा है सुंदरकांड में, सीता को रावण के मुंह से कहलवा रहे हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये कि ये सब टेक्स्ट एक दूसरे से मिलते हैं, और यहाँ मुझे डेविड डॉस याद आता है जो कहता है कि ऑल टेक्स्ट आर वोवन फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द टेक्स्ट वेदर देयर ऑथर नोज इट और नॉट। मैं जानूं या न जानूं, लेकिन मेरा ख्याल वात्सल्य जी कहते थे ख्याल कहीं कहीं टकरा जाता है, और इसीलिए शायद मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने कहा है कि अरबी में कहावत है कि हमने अगलों ने पिछलों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है और अगलों ने पिछलों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। अब यही अपना आप में सारी हिस्ट्री है कि अगलों ने पिछलों के लिए क्या छोड़ा है जब उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। तो एक आखिरी शेर इस सिलसिले में सुन लें कि शबे तारीख को बीमे मौजे करना है चुनी हायल, उजाद आनंद हाले माँ सुबह सारा ने साहिल रहा। हाफिज का शेर, वो कहता है कि रात तारीख है, तूफान चढ़ा हुआ है, हालत बुरी है, लेकिन ये साहिल किनारे पर खड़े हुए लोग क्या समझे मेरी हालत को। अब देखिए शायरी में गजल में कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। इंटरटेक्चुअलिटी के लिए आजकल क्या कहते हैं उसे, हिंदी में मुझे नहीं आता, बैनुलमतूनिया उर्दू में। अब देखिए वो गालिब कहते हैं यही शेर, हवा मुखालिफ हो, और देखिए कि हाफिज का मजमून उठा करके शायरी वो गालिब बना देते हैं। हालांकि हाफिज बड़े शायर हैं, उनका भी शेर बहुत अच्छा है कि भाई रात अंधेरी है, तूफान चढ़ा हुआ है और मेरी हालत बहुत बुरी है, लेकिन ये जो किनारे पर बैठे हुए लोग हैं इन्हें क्या मालूम कि मुझ पे क्या गुजर रही है। हाफिज ने तो अपनी बात कही है, इनफरादी है, इंडिविजुअल है। आज हिंदुस्तान की हालत पर गालिब का शेर सुनिए और देखिए गालिब कैसे इसी शेर से प्रासंगिक हो जाते हैं। हवा मुखालिफ हो, हवा विरुद्ध है, विपरीत है। हवा मुखालिफ हो, शब तारो बहरे तूफान खेज, रात अंधेरी है और तूफान चढ़ा हुआ है। घुसस्ता लंगर कश्ती, मेरी कश्ती का लंगर टूटा हुआ है और मेरा नाखुदा सोया हुआ है। तो ये आज की हालत है भाई साहब। और आज खास तौर से इसे सुनाना जरूरी लगा मुझे, तो मैंने कहा तो सुनाई दो आज, परवाह कुछ अच्छे बात नाराज अबीर की पैदाइश बस अब नहीं सही जी जी निपटा देता हूँ। अब देखिए कि वीर की पैदाइश और परवरिश पूरी की पूरी सूफियाना माहौल में होती है, और इस माहौल से गुजरने से आप सोचिए कि मीर का ज़हन क्या बनेगा। ये बड़ी तख्लीकी यानी एक सर्जनात्मक। हेमिंगवे से किसी ने पूछा था कि साहब किसी भी लेखक की बनने की अर्ली ट्रेनिंग क्या होती है, किसी लेखक को बनने के लिए उसकी बुनियादी बचपन की ट्रेनिंग क्या होगी। हेमिंगवे ने जवाब दिया, अनहैप्पी चाइल्डहुड। अगर उसका बचपन तबाहकुन है मतलब होना चाहिए। कबीर का बचपन जिस तरह मालूम है वो आपके सामने है, मीर साहब का बचपन भी जैसा है वो उसी खानदान का है, मतलब उसी सिलसिले का प्रतीक है। वो फर्क इतना है कि कबीर के साथ एक बात जुड़ी है कि वो वालिदैन का ही पता नहीं है और मौसूफ सैयद होने पर बड़े नाजान थे, जैसा अभी इन्होंने भी शेर पढ़ा था हमारे फारूक साहब ने। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब बाप तालीम दे रहा है बेटे को, तो तालीम क्या दे रहा है वो जरा मैं पूरा सुना, फारसी का अनुवाद आपको सुनाता। ए पिसर, ए बेटे, इश्क करो। इश्क ही इस कारखाने का मुतसरिफ है, अधिका दुई। अगर इश्क न होता तो नज़्म कुल का ये निज़ाम न होता। बेशक जिंदगी वबाल है,
عشق میں جی کی بازی لگا دینا کمال ہے. عشق بناتا ہے, عشق ہی کندن کر دیتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ عشق کا ظہور ہے. اگر عشق کی سوزش, پانی عشق کی رفتار ہے, خاک عشق کا قرار ہے, ہوا اس کا اضطرار ہے, موت اس کی مستی ہے, زندگی عشق کی ہوشیاری ہے, رات عشق کا خواب ہے, دن عشق کی بیداری ہے. مسلمان عشق کا جمال ہے, کافر عشق کا جلال ہے, نیکی عشق کا قرب ہے, گناہ عشق کی دوری ہے, جنت عشق کا شوق ہے, دوزخ عشق کا ذوق ہے. بیٹے دنیا ایک ہنگامے سے زیادہ نہیں, زندگی وہم ہے, وہم کی بنیادوں پر امید کے محل بنانا, پانی کو رسی سے باندھنا ہے. تو نہ ہوئے تو نظم کل اٹھ جائے, سچے ہیں شاعران, خدا ہے عشق. آپ سوچئے کہ یہ انگوٹ, یہ پورا جو میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا, یہ پورا کا پورا میر کے باپ کی نصیحت ہے. مشہور تو صرف مولانا آزاد کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا عشق کن وقت ضائع مکن. مولانا آزاد تو کئی طرح کی کہانیاں لکھتے رہے, تو یہ کہانی یہ بھی بنا دی. انہوں نے ضائع کرنا, خالی یہ نہیں کہا کہ وقت خراب ہے تو اس لیے تم اپنا عشق کرو, وقت خراب مت کرو. تو اتنی بڑی وصیت ہے, تو میں نے چھوٹی کہی ہے, وہ 2 پیج کی وصیت ہے جو میر نے ذکر میر میں لکھا ہے. تو میر 1723 میں پیدا ہوتے ہیں. یہ سب اب نکاح کی بات ہے, پوری بات میں کہہ چکا. درویش صفت تھے, اور کس مقام پر میرے بیٹے کو دی گئی اپروکت نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی. میر ان کی دوسری بیوی سے تھے. میر جب 10 سال کے تھے تب ان کے پتا کی مرتیو ہو گئی 1733. اس کے بعد میر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, روزی روٹی کے لیے راجستھان بھی آئے, جودھ پور کے مہاراجہ ابے سنگھ کے چھوٹے بھائی کے پاس رہے, اجمیر گئے, پشکر رہے, دلی رہے, لیکن مزاج کا اکھڑ پن تھا. اور 1739 میں نادر شاہ اور 1757 میں احمد شاہ ابدالی دلی میں داخل ہوئے. غرض کے حال عجیب تھا اس بچے کا, اور اسی نے اس کیفیت میں شعر کہا کہ کس کو فرصت جو حال میر سنے رہی اور کچھ ہے محفل کا. یہ مایوسی میر, اور اس مایوسی میں میر کی تعلیم اور تربیت میں کشمکش ہے. میں اس کے ذہن کو سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عشق حقیقی دنیا کی نشورتا کا پاٹ پڑھاتا ہے. اور لیکن اب دنیا, ہم صبح بات کر رہے تھے, دنیا لفظ کی اگر معنی سنیں گے حیرت نہیں پڑے. بتا دیجیے. بے وفا عورت, دنیا شبد کا ارتھ ہے بے وفا عورت, نالائق عورت. اب جتنے شعر دنیا کے یاد ہیں وہ یاد کرتے رہیے اور لطف لیتے رہیے, یہ اصل مطلب ہے اس کا. لیکن تربیت آدمی کا نیسر کی کون ہے؟ مجاز عشق میر کا اپنا. اس لیے میر کا دل, یہ بھی عشق مجازی کے نہیں کہوں سے, میر کا دل دلی ہے اور دلی میر کا دل. دلی کے نہ تھے کوچے اور آنکھ مصور تھے, پینٹڈ پکچرز, جو شکل نظر آئی, تصویر نظر آئی. آپ سوچئے کہ ایک آدمی اپنی دلی سے, جبکہ وہ وہاں کا ہے وہ تو آگرے کا ہے, لیکن دلی سے اس قدر عشق میں ڈوبا ہوا ہے کہ شعر کہتے ہیں کہ اب خرابہ ہوا جہاں آباد. اب دیکھیں شاعری بھی کر رہا ہے, اب خرابہ ہوا جہاں آباد. آباد کیا ہوا ہے؟ خرابہ. اب خرابہ ہوا جہاں آباد, ورنہ ہر جا یہاں پہ ایک گھٹا. میر صاحب زمانہ نازک ہے, دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار. اور یہ دیکھیے کہ کیسی کیسی صحبتیں آنکھوں سے آگے سے گئی, دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گئی یمان کی. دلی کے رہتے پوچھے, یہ میں نے آپ کے سنا کہ اب دلی یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. دل کی بربادی کا کیا مصدور ہے؟ یہ نگر مراٹھے آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, نادر شاہ آ رہے ہیں, احمد شاہ ابدالی آ رہے ہیں, اور میر لوٹ رہے ہیں. لیکن میر کا دلی سے یہ عشق ہے کہ وہ کہتا ہے لکھنؤ آنے کے بعد, آپ کے پڑوس میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی آپ میری شاعری اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ میرا محاورہ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے ہے, اس لیے میں پیار کو جو بروزن پار ہے اس کو پیار باندھوں گا. یہ تھوڑا سا وشیانتر ہے, لیکن آپ سوچیں یہ سارا عشق اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وہ زبان کو اس حد تک لے جانا چاہتے ہیں
کہ جہاں پر رہ کر کے اور پھر اس کے بیچ میں یہ سارے سے ٹکرا کر کے آدمی ہارے کو ہری نام کہتا ہے کہ تیرے بندے ہم ہیں خدا جانتا ہے، تیرے بندے ہم ہیں. اب دیکھیں خدا جانتا محاورہ بھی ہے، اور جب اس کے مجازی میں کہیے تو کسی عورت سے یا مرد سے کہا جاتا ہے بھائی تیرے بندے ہم ہیں خدا جانتا ہے، اور ورنہ تیرے بندے ہمیں خدا جانتا ہے، خدا جانے تو ہم کو کیا جانتا ہے. تیرے بندے ہمیں، آپ اس کی یاسیت اس کی نراشا کا عالم دیکھیں کہ تیرے بندے ہمیں خدا جانتا ہے، خدا جانے تو ہم کو کیا جانتا ہے. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ نازک بہت کام، آفاق کی اس کار میں شیشہ کی کام. اب شیر یہ بھی دیکھیے، اور یہ پورا عاشق جب معشوق ہو گیا ہے اپنے، اب یہاں دیکھیے غالب یہاں اس سے میر سے کیوں متاثر ہے. یہ بات آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے تھوڑا وشیانتر لگے گا آپ کو، لیکن سچائی یہ ہے کہ میر کے دیوان کا، میر کا دیوان تو مرنے کے بعد چھپا ہے کبیر کا بھی، لیکن کبیر کے بارے میں جن کا ذکر آپ نے نہیں کیا، مطلب کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا آپ نے، اور ذکر کر دیا کوئی جنرلی کیا کبیر سے. میر صاحب کے لیے یہ بھی کتنے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ میر کا یہ شعر آپ غلط بول رہے ہیں کہ سرانے میر کے، جی نہیں سرکار، سرانے میر کے کوئی نہ بولو. آہستہ بولنے کا کیا تو ہے؟ یہ بچہ سو رہا ہے اس میں آہستہ بولنے کیا تو ہوگا، تو کوئی بولو مت میرا بچہ بڑی مشکل سویا، ابھی روتے روتے سو گیا ہے. اس پر سودا کا کمنٹ ہے کہ یہ شعر میر کا نہیں ہے، یہ میر کی ماں کا ہے. سراہنے میر کے کوئی نہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا، یہ شعر میر کا نہیں ہے، میر کی ماں کا ہے. تنزن کھیل کا بیٹا سویا ہوا ہے، بہرحال اسے چھوڑ دیجیے. اپنے خیال ہی میں گزرتی ہے اپنی عمر، شعر سنے صاحب، اور یہ عشق کا شعر ہے. اپنے خیال ہی میں گزرتی ہے، اپنے خیال ہی میں گزرتی ہے اپنی عمر، پر کچھ نہ پوچھو، پر کچھ نہ پوچھو سمجھ نہیں جاتے، سمجھے نہیں جاتے ہم سے ہم. اپنے خیال ہی میں گزرتی ہے اپنی عمر، پر کچھ نہ پوچھو سمجھے نہیں جاتے ہم سے ہم. غالب کہتا ہے کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گھر نہیں غفلتی سے، یعنی جو کچھ ہے وہ اپنے سے ہو. اسی لیے آپ ہم پر معصومی یا نہ کہہ جائیں گے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی پر خود کو ہی سمجھتے رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھ سکے. تو یہ میر کا معاملہ رہا، عشق کے بعد غزل، غزل کے بعد میر. اور اب تھوڑی سی باتیں ہمارے مولانا طبیب کے بارے میں بھی، کہ یہاں آپ دیکھیں بہت مختصر سے، اب یہاں بات زیادہ نہیں، بہت تھوڑی سی برداشت کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے وہاں یہ تھا مرد عاشق تھا، یہاں آ کر کے بھارت کی بھکتی بھاونا سمجھ لیجئے یا کچھ بھی. تو اب دیکھیے کہ اب کبیر بھی عورت ہو گئے ہیں، ناری کو نرک کا کنڈ بھی کہہ رہے ہیں، اور خود بھی ناری ہیں. فرمائیے وہ دن کب آویں گے مائر، جا کرنی ہم دیہ دھریے. جو پڑھائی آپ نے اس لیے دوسرا وہ گہرے اور دہرے کا اپنا وہی میں بھی واپس آپ کا کیوں وقت ضائع کروں. اب ایک جگہ دیکھیے کہ کہے کبیر میں کچھ نہیں کینا، سکی سہاگ رام مونی دینا. یہ بات بھی انہوں نے کہی، لیکن یہ پورا کا پورا یہاں سے میں نے کہا میں نے یہ بات میرا کام کر دیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ سارا کا سارا ایک سخی سمپردائے جو چلا تھا اس زمانے میں، جس کی آخری مثال وہ آپ کے الہ آباد کے کون تھے صاحب، فزکس کے پروفیسر تھے یا کیا تھے جی، وہ سخی ہو گئے تھے. تو سخی سمپردائے تھا جس میں عورت رادھا کا، مرد عورت کا رادھا کی طرح اپنے آپ کو ماننے لگتا ہے. یہ سارا اسی تصوف کے، اس تصوف میں یہاں کے بھکتی میں عورت کو مرد بننے کا، بنانے کا، اور جو ویوگ کی جو بات ہے وہ وہاں. اور ایک بات آپ سے آخر میں عرض کرنے کے بعد، خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تن میرا من پیو کا دو بھئے یکرن. کبیر کے بارے میں میں باقی ساری باتیں اصل میں تھک بھی گیا ہوں، اس لیے یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. غالب نے ایک دعائی کہی تھی، یہ سننے کی ہے، آپ غور سے سنیں شاید
क्योंकि आप कब पढ़ेंगे मैं नहीं जानता, मुझे यकीन है कि इधर के लोगों का 2-4 लोगों को छोड़ दिए, शायद आपने तो पढ़ी होगी, पढ़ेगी। वो कहता है कि घर शेरो सुखन, घर शेरो सुखन बतहर आनी टूटी। अगर दुनिया में कविता जो है ये कानून बन गया होता या बन जाएगा अगर, तो दीवान मेरा शोहरत परवी भी, तो मेरा दीवान जो है, मेरा कविता संग्रह जो है, उसकी शोहरत जो है वो सितारों की तरह ऊपर उठ जाएगी। तीसरी लाइन, गालिब अगर नी फन्ने सुखन दीपूनी, अगर काव्य कला दुनिया में धर्म हो जाती, दीन हो जाती, दीरा किताबें एज़ती होती, तो मेरी किताब उसकी धार्मिक किताब होती, मेरा दीवान धार्मिक किताब होता। पता नहीं गालिब की हजरत हुई कि नहीं हुई, लेकिन कबीर का दीवान तो धर्म बन गया और धार्मिक किताब बन गई। इसके लिए इससे बड़ा इश्क कबीर क्या कर सकता था, और कबीर के लिए आशिक भी इससे अलग क्या कर सकता। बहुत बहुत